اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تمام دوست اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ہمارے جو نئے ایڈوائزر انفارمیشن ایمان شاہ صاحب کے رابطے کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے گلگت بلتستان ہمارا گھر ہے، گلگت بلتستان کی یہ دھرتی ہماری دھرتی ماں ہے، اور پچھلے 2 ہفتوں سے جس طریقے سے کہ یہاں پہ اضطراب کی سی پوزیشن گلگت بلتستان میں ہوئی ہے، یہاں کے لوگ جس حوالے سے اس وقت ایک پریشانی کے عالم میں ہیں، اس کے پورے بیک گراؤنڈ پہ تو شاید میں نہیں جاؤں گا کہ یہ حالات آج اس نہج پہ کیوں کھڑے ہوئے۔ البتہ آپ دوستوں کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ آج کے یہ جو حالات ہیں یہ چند ہمارے علماء کرام کی تقاریر جو ہوئی دونوں طرف سے، اس وجہ سے گلگت بلتستان کا جو ایک خوبصورت ماحول تھا، جو ایک امن کا یہاں پہ گہوارہ سمجھا گیا تھا گلگت بلتستان کو، اس پہ شاید کسی کی نظر لگی۔ تو اس حوالے سے چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے آلریڈی سے، جس کو ہم پارلیمانی پیس کمیٹی کا نام دیتے ہیں، جس پہ 9 ممبران ہیں اس پہ، اور اس کمیٹی کے چیئرمین وزیر داخلہ میں خود ہوں، اور میرے ساتھ میرے 8 کولیگز ہیں، جس پہ اپوزیشن کے بھی 1-2 دوست ہیں اور منسٹر صاحبان ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ہم نے ان 2 ہفتوں میں اپنے اینڈ پہ اسکردو ہم 2-3 دفعہ گئے، اسکردو کے علماء کرام سے ہم نے مذاکرات کی، اس کے بعد ہم دیامر گئے، چلاس کے علماء کرام سے ہم نے مذاکرات کیے، اور وقتاً فوقتاً گلگت کے اندر ہم نے علماء کرام کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی، اور عمائدین سے ہم نے بیٹھ کے اس حوالے سے بات چیت کی۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک ایسا آپ سمجھے سونے کی چڑیا ہے، اس علاقے کی امپورٹنس انٹرنیشنلی جو ہے وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف آج کی اس پریس کانفرنس میں 2-4 چیزیں ہیں جو آپ دوست میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کریں، ان پوائنٹس کے اوپر ہم اپنے آپ کو فوکس رکھیں کہ گلگت بلتستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ترقی کا پہیہ یہاں پہ چل پڑا تھا، ہر حکومت آنے والی کوشش کرتی ہے کہ ہم اس گلگت بلتستان کے کا جو علاقہ ہے اس پہ ہم اپنے اینڈ پہ اپنے حصے کی یہاں پہ ہم ترقیاتی ہم کام کریں۔ یہاں کا امن ہمارا جو ہے ٹاپ پریورٹی امن ہی رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ امن ہی رہے گا۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں۔ ہمارے یہ ساتھ پڑوس میں انڈیا ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 ہفتوں سے انڈیا والے انڈیا کو ہی بھول گئے، انہوں نے صرف اور صرف گلگت بلتستان کو فوکس کیا ہے، اسپیشلی اسکردو کے اندر کے دھرنوں کو، احتجاج کو، مظاہروں کو جس طریقے سے انہوں نے نیگیٹیولی اس کو کیش کرنے کی کوشش کی، اور ایسا لگا جیسے کہ اللہ معاف کرے کہ یہاں پہ کوئی انڈیا کے لیے کوئی محب وطن لوگ ہیں، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ میں آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس کی وساطت سے سب سے پہلے تو میں اپنے ازلی دشمن انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان ہی اصل پاکستان ہے۔ گلگت بلتستان کی دھرتی کا ایک فرد، ایک مرد، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے ہماری کوئی ایجڈ خاتون ہو، ہماری کوئی بہن ہو، ہماری کوئی ماں ہو، ہم اپنا خون کا آخری قطرہ پاکستان کی سرزمین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس خطے کی ہسٹری سے شاید ہم اتنے واقف نہیں ہیں جتنے واقف انڈین لوگ بھی ہیں اور ان کی آرمی بھی ہے، اور جس طریقے سے 1947 میں ہمارے آباء و اجداد نے اس خطے کو ڈوگرا راج سے پتھروں کے ذریعے، کلہاڑیوں کے ذریعے، ڈنڈوں کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے مار بگایا تھا، آج بھی یہ اس دھرتی کے اندر 20-22 لاکھ لوگ انہی شہداء کے وارث ہیں،
جنہوں نے اس خطے کو آزاد کیا تھا، اور اس سے زیادہ غیرت، اس سے زیادہ جذبہ ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں جب امن ہوتا ہے تو پوری دنیا کی نظریں بھی ادھر ہوتی ہیں اور پوری دنیا کا انٹرسٹ بھی ادھر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کے پڑوس میں ہمارا ہمیشہ کا ہمارا دایا بازو، ہمارا جو دوست ملک ہے چائنا، یہ ہمارے ساتھ چند 100 کلومیٹر کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ انڈیا ہم سے کچھ 100 کلومیٹر کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ کی رشین اسٹیٹس کے سارے بارڈرز یہاں پہ فال کرتے ہیں، تو اس کی ایک جغرافیائی اعتبار سے یہ امپورٹنس آپ دوستوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ پھر اس خطے کے اندر 14 اگست کو آپ نے دیکھا کہ دبئی سے ایک انٹرنیشنل فلائٹ اسکردو میں لینڈ کرتی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید کسی کو ہضم نہیں ہو پاتی۔ پھر آپ کو پتہ ہے سی پیک کا جو گیٹ وے ہے وہ گلگت بلتستان ہے، اور آپ دوستوں کو مجھ سے زیادہ اس میں نالج ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ جو دیامیر بادشاہ ڈیم ہے وہ زیر تعمیر ہے اس وقت دیامیر کے حدود کے اندر چلاس میں، وہ لوگوں سے نہیں ہضم ہوتا۔ تو اس طرح کی سازشیں تو ہوں گی اس خطے کے ساتھ، لیکن چونکہ جو انڈین جو میڈیا اس کو جس طریقے سے اس نے پروپیگنڈا کیا، تو ہم سب سے پہلے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے، گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی طرف سے، اور پوری 20-22 لاکھ کی عوام کی طرف سے ہم اس میڈیا پروپیگنڈے کو یکسر ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ لائل پاکستانی، میں ابھی ایک میٹنگ میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ہی پاکستان ہیں، اس لفظ کے اندر سب کچھ فوکس ہے۔ پھر میرے دوستو، چونکہ جب یہ سیکٹیرین حالات یہاں پہ پیدا ہوئے تو کچھ ہمارے علماء کرام نے ایسی تقاریر کی جو ڈائریکٹ میری طرح کے عام آدمی کو بھی اس کا ایفیکٹ ہوا۔ اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں آج گلگت بلتستان کے تمام دوستوں سے، تمام لوگوں سے، پوری عوام سے، اور اسپیشلی یوتھ کے دوستوں سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے اندر ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینسز 1400 سال سے آ رہے ہیں۔ اب آج کے اس دور میں 2023 کے دور میں جہاں پوری دنیا ترقی کے پیچھے پڑی ہے، جب پوری دنیا کا پہیہ ترقی کی طرف دوڑ رہا ہے، اور آج ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہ کریں، آج ہم ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام نہ کریں، آج ہم ایک دوسرے کی ان ہستیوں کا احترام نہ کریں جو اپنے عقیدے کے اندر کمپلیٹلی آپ اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو میری گزارش سب سے پہلے تو گلگت بلتستان کے تمام علماء کرام سے ہے، خدا کے لیے آپ منبر رسول پہ بیٹھ کے آپ امن کی بات کریں، آپ اسلام کی بات کریں، آپ فرقے کی بات نہ کریں، آپ دلوں کو جوڑنے کی بات کریں، آپ بھائی چارگی کا درس دیں، آپ اس خطے کے امن کو جس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر، یا آپ سمجھے بہترین ہم ایک رول ماڈل پیش کریں امن کے حوالے سے گلگت بلتستان کو، اس حوالے سے آپ جمعے کے خطبات میں، ویسے مجالسوں میں، ویسے آپ کے اجتماعات میں، جب کبھی بھی، چونکہ علماء کرام کو تو ہر کوئی سنتا ہے، اس کا تعلق جس سیکٹ سے بھی کیوں نہ ہو، جب وہ اچھی بات کرے گا تو ہر ذی شعور مسلمان، ہر ذی شعور انسان اس عالم دین کی اس بات کو اپنے دل میں لیے جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے منہ سے اچھی بات نکلتی ہے، اس کے کہنے پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی پچھلے 2 ہفتوں میں دونوں سائیڈوں سے جو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور آپ کو میں ایک بات کلیئر بتاؤں، عام جو میری طرح کا جو عام سیاسی ورکر ہے، یا جو ایک سوشل ورکر ہے، یا جو ایک شہری ہے، یا وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، باخدا ہر اس بیانیے کو ہم کنڈیم کریں گے جہاں سے شر پھیلتی ہے، جہاں سے تعصب پھیلتا ہو، جہاں سے اس دھرتی کا امن تار تار ہوتا ہو، ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے۔ اور اس گلگت بلتستان کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہم
اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، ہماری اسماعیلیہ برادری بھی ہے، نور بخشہ برادری کے لوگ بھی یہاں پہ ہیں، جب تک ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہ کریں تو مجھے بتائیں، مجھے کوئی عالم دین آ کے سمجھانے کی کوشش کریں معذرت کے ساتھ کہ اگر ہم ایک دوسرے کے عقائد کو ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں، ہم ایک دوسرے کے عقائد کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، باخدا یہ نظام حکومت بھی نہیں چل سکتا، یہ نظام زندگی بھی نہیں چل سکے گا، اور اس گلگت بلتستان کی دھرتی میں وہ نفرتیں پھیلیں گی، اللہ معاف کرے جہاں پہ ہم شاید ایک دوسرے کو فیس کرنے کی جرت نہ پیدا کر سکیں۔ ان سے بڑے بڑے حالات گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھے، یہاں پہ ایک دن میں 15 20 لاشیں یہاں پہ جوانوں کی اٹھائی گئی ہے، کتنوں کے سہاگ اجاڑے گئے، کتنوں کے جوان بیٹے یہاں پہ شہید ہوئے، کتنے باپ یہاں پہ شہید ہوئے جن کی اولاد یتیم ہو گئی۔ تو بہت ہو گیا، بس آج کی پریس کانفرنس کوئی دوسری بات میں شاید اس پہ نہ کروں، ٹوٹلی فوکس اس ایشو کے اوپر ہے جو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر کی کیفیت ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے جو سنجیدگی شروع سے دکھائی، ہم اپنے اینڈ پہ کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنے اینڈ پہ اپنی بساط میں اس ماحول کو واپس اس کو لپیٹیں تاکہ یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ ٹورزم جس طریقے سے پیک ٹائم ٹورزم کا تھا، ابھی یہاں پہ ایک میٹنگ میں بریفنگ میں ایڈوائزر صاحب تھے، اس پہ ہمیں جو انفارمیشن ملی ایک دن میں ایوریج 12 سے 13-14 ہزار ٹورسٹ جی بی میں انٹر ہوتا تھا ایک دن میں۔ اب آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 30 کر لیں تو آپ سمجھیں یہ لاکھوں ایوریج، اگر آپ 10,000 ٹورسٹ ایک دن گلگت بلتستان آتا ہے تو مہینے میں یہ 3 لاکھ ٹورسٹ ایک مہینے میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو 3 سے 4 مہینے کا سیزن ہے، تو آپ سمجھیں یہاں پہ تو 10 12 15 لاکھ ٹورسٹ جو ڈومیسٹک ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیسکلی ہم ایک غریب خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کا جو ماحول آج کل بنا ہوا ہے، آپ کی ہوٹل انڈسٹری تباہ ہو گئی باخدا۔ آپ کا عام جو غریب آدمی ہے جو فروٹ بیچ کے یا جو آپ سمجھیں کہ ٹیکسی چلا کے جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، آج تو وہ بیچارہ ذلیل ہو کے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آج بھی ہم اپنے ایک دوسرے کے اوپر عقائد کو تھوپ کے ہم سمجھیں گے کہ میں فاتح تو میں فاتح۔ ایسی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، سب کی ہار ہوگی۔ آپ ذہن میں رکھ لیں جی بی کے لوگ، یہ جو جنگ جو چھڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، یہ جو ماحول بنانے کی، اس ماحول میں فتح کسی کی نہیں ہوگی، سب کی تباہی ہوگی، سب ہار جائیں گے، ہر انسان ہار جائے گا، لیکن حوصلہ ہارنے کی ضرورت بالکل بھی